رانی پور کی رانی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف رانی پور ہی کی نہیں بلکہ ہم سب کے دلوں کی رانی تھی۔ آخر ہم کب تک 2 وقت کی روٹی کے لیے یا اپنے آسائش آرام کے لیے یا اپنی مجبوریوں معذوریوں کا ان بچیوں کو بہانہ بنانے کے لیے اپنی جنت کی پریوں کو جیتے جی مار دیں گے، پل پل تڑپنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے درندوں کے ہاتھوں بیچ دیں گے؟ کم از کم انسانیت ہی تلاش کر لیا کریں۔ یہ صرف چائلڈ لیبر کا کیس نہیں ہے، کسی کے گھر میں چھوٹے بچے بچیوں کو کام کرنے کے لیے یا کمانے کے لیے بھیجنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد کا، ایمان کا، اسلام کا، اعمال کا احساس اور انسانیت کا معاملہ ہے۔ اگر کام کی بات کی جائے تو کم سن بچے بھی ہنر سیکھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں جب ان کے حقوق ادا کیے جائیں جس کے وہ حقدار ہیں، صحت کے، اچھی زندگی کے، سکون کے، تربیت کے، تعلیم کے۔ جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں اگر وہی ایجوکیشن انہیں بھی دیں اور ساتھ ان کی اجرت بھی، تو یہ تربیت، یہ امت پر احسان ہوگا۔ کوئی بھی اٹھتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے، کوئی سرداروں کو، کوئی وڈیروں کو، کوئی حکومت کو، کوئی عوام کو، کوئی ماں باپ کو، کوئی ایسے بچوں کو گھر میں لانے رکھنے کام کرانے والوں کو، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ پتہ ہے عقیدہ کیوں اہم ہے؟ تاکہ سوچ پاک ہو۔ کبھی بھی کوئی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو یا اپنی جوان بچیوں کو کسی زانی، شرابی، بے نمازی، انسانیت اور احساس سے آری خواہشات کے پجاری کے ہاتھوں کبھی نوکری تو کبھی شادی تو کبھی پیری مریدی کے نام پر نہ دے دیا کرے۔ روز ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی جج کا تو کبھی پیر کا، کہیں رضامندی سے تو کہیں جبرن، کہیں وڈیرا سسٹم تو کہیں ایجوکیشن سسٹم، پھر خواہ وہ رضوانہ ہو یا فاطمہ ہو۔ یہ اب سوالیہ نشان ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھ لیے، پھر فیصلہ کیجئے ہم اپنی بیٹیوں پر، بچیوں پر کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں۔ کبھی خود حلالہ کے لیے پیش کرتے ہیں، کبھی ونی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، کبھی کاروکاری کے لیے تو کبھی وٹا سٹا۔ وہ جاہلیت کے قدیم عرب ایک ہی بار گلا گھونٹ کے مار ہی تو دیتے تھے۔ یہ تو ہم وراثت سے محروم کرتے ہیں، گھر سے جنازہ اٹھنے کی بات کرتے ہیں، بیوہ مطلقہ کو ٹیبو بنا دیتے ہیں، عورت کو پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھوں پہ لگے داغ کو تم رنگے حنا کہتے ہو، دامن پہ جو لگ چکے ہیں داغ انہیں کیا کہتے ہو؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ شاید روز اول سے آج تک اور قیامت تک اس سے زیادہ بربریت کی آپ کو اور کوئی مثال نہ ملے۔ فرعونیت کی بھی ساری حدیں پھلانگ گئے، ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جسم پر جا بچا جنسی جسمانی تشدد کے نشانات تھے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ریویل ہو گئی ہے۔ وہ سر کی ہڈی ہو، منہ ہو، آنکھیں ہوں، گلا ہو، چیسٹ ہو، اور تو اور میری زبان بتانے سے قاصر ہے۔ قبل اور دبر سے ویجائنل اینڈ اینل پینیٹریشن کے ملٹیپل ٹائم اثرات، زخم، ثبوت، فائنڈنگز ہوئیں۔ پیری فقیری کی آڑ میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب تک تو بیویوں کے، بڑی عمر کی عورتوں کے، بانجھ عورتوں کے، جو خود تو نہیں شاید ان کے خاوند بانجھ ہوں، پیروں کی کرامات سے ان کی گود ہری ہوتے سنا تھا۔ مشہور ہے یہ 10 سالہ بچی کا قبل اور دبر سے ملٹیپل ٹائم ریپ کرنا فرعونیت کی ساری حدیں پھلانگ گیا۔ اب تو اس پیری مریدی، عقیدت اور کرامت کے جھوٹے لباسوں کو پہچانے کیسی جہالت ہے۔ پیری فقیری کی آڑ میں شرک جو ظلم عظیم ہے، اور کتنی فاطمات پر مزید ایسے ظلم ڈھاؤ گے؟ مرد کا پیٹ بھرنے، ہوس پوری کرنے، وٹا سٹا، حلالہ، کاروکاری، ونی، کیا یہی فاطمہ اور رضوانہ ہے؟ یہی مسلمہ ہے؟ ابھی بھی تم مسلمان ہو؟